वाइट शर्ट का मतलब है ट्रस्ट मी, वाइट शर्ट का मतलब क्रेडिबिलिटी, वाइट शर्ट का मतलब आई एम सोफिस्टिकेटेड, वाइट शर्ट का मतलब है आई एम प्योर, आई एम ऑनेस्ट, आई होप यू आर आल्सो ऑनेस्ट फ्रॉम इनसाइड। तो ये सारे इसके फीलिंग्स हैं जो आपको देता है। सर ये एनक्लॉथेड कॉग्निशन है क्या? ये है साइंटिफिक स्टडी हुई है। ये कपड़े पहन के ड्रेसिंग करके आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, अगर कॉन्सेप्ट में ये है कि वो अफेक्ट करते हैं आपके ऊपर, यानी ड्रेसिंग जो है वो अफेक्ट करती है। ये जो लिबास का असर है ये ख़वातीन और मर्दों दोनों पर सेम होता है कि जेंडर के साथ साथ सोच भी तब्दील होती है? किसी खास मकसद या किसी खास ओकेजन पे जो हम लिबास का इंतखाब करते हैं इससे ज़हनी सलाहियतें मुतासिर होती हैं? बिल्कुल होती हैं। देखिए ज़हनी सलाहियतें ऐसे हैं कि कोई ऐसा लिबास जिसको पहनकर इमोशनल क्वालिटीज़ को इंक्रीज किया जा सकता जरूरी बात है। लेट्स से कि आप जनाजे पे जा रहे हैं, तो अब वहाँ पे आपने कौन सा लिबास पहनना है कि जो आपकी इमोशन को इंटेंसिफाई करे या आपको उस मूड में लेके आए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ड्रेसिंग फॉर सक्सेस विद हामिद सईद के साथ कामरान नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। जब लफ्ज़ ड्रेसिंग आता है, फैशन आता है, लिबास आता है, कपड़े आते हैं, रंग आते हैं, तो हामिद सईद साहब का नाम जहन में आता है और सामने आता है। और फिर सोशल मीडिया का जब हम इस्तेमाल शुरू करते हैं तो हामिद सईद हमें कहीं ना कहीं टिप्स देते हुए नज़र आते हैं। तो हमने कहा क्यों ना उनकी खिदमात को दोबारा से हासिल किया जाए, और आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में दोबारा से उनको मदऊ कर रखा है। वैसे तो पॉडकास्ट का नाम ही उनके नाम के साथ है, और आज फिर हमने सोचा है कि उनकी खिदमात को हासिल किया जाए और आपको बताया जाए कि आपने अच्छा कैसे लगना है। हामिद सईद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर ये जब भी बात आती है कि हमने अच्छा कैसे लगना है तो सब आपके तरफ देखते हैं। सर ये क्या साइंस है अच्छा लगने की? देखिए, अच्छा लगने की साइंस ही तो जो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में तो जो पेनिट्रेट कर रही है और लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान में कि किसी कंसल्टेंट ने या डिज़ाइनर ने कलर्स की जो साइकोलॉजी है उसकी बात की है। आपकी फ़िज़ीक कैसी है, उसके ऊपर कपड़े कैसे अच्छे, कौन से कपड़े चलेंगे, फिर आप करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, उसकी बात की है। तो इसलिए ये रेजोनेट किया है थ्रू आउट पाकिस्तान। बल्कि शॉर्ट सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ शुरू में ही, कि अभी मैं आ रहा था कोयटे से इस्लामाबाद, ऑब्वियसली बाय एयर। तो जब मैं वहाँ पे लैंड किया तो 4-5 लोग पीछे से आए मुझे। वो जब एस्केलेटर्स वगैरह हैं, आपको होता है तेज़ से चलना पड़ता है सामान के लिए, तो वो सब के सब यही पूछ रहे थे कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा उसमें सरप्राइजिंग बात थी, जो मुझे रियली रियली ब्लू मी अवे, कि एक लड़का आया तो मैंने देखा उसको, तो ही वॉज वेरी वेरी यंग ना। तो मुझे कहने लगा, सर मेरी स्किन टोन देख रहे हैं, मेरे आई कलर देख रहे हैं, मेरे हेयर कलर देख रहे हैं, इसके ऊपर कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊँ कि कौन से कलर अच्छे लगते हैं, मुझे बताओ तुम करते क्या हो। तो उसने कहा, सर मैं तो एक लेबरर हूँ, मैं तो एक फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैं वो फ़लाँ मुल्क में ये काम कर रहा हूँ और अब मैं छुट्टी पे आया हूँ, तो आई रियली वांट टू नो कि मैं कैसे चलता हूँ। अच्छा, इट रियली रियली जिसे कहते हैं ना, मुझे एकदम से वो जैसे होता है शौक सा होता है कि यार ठीक है, इमेज कंसल्टेशन के लिए प्रोफेशनल्स हैं, फिर रिच एंड फेमस हैं जो इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, और एक ग्रास रूट पे एक आपसे वर्कर, एक आपसे लेबर पूछ रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हर बंदा अच्छा दिखना चाहता है, लगना चाहता है, ठीक उसको पता नहीं है, और इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो बहुत वैल्यूबल है। आपने एयर होस्टेस से नहीं पूछा कि आप कैसे लग रहे हैं? वो ये देखिए टू वे कन्वर्सेशन है, बट एनीवे आई थिंक द मैसेज इज रियली रियली इज रेजोनेटिंग विद लॉट ऑफ पीपल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एनक्लॉथेड कॉग्निशन, कहीं मैं इस पे रिसर्च कर रहा था तो ये टर्म मेरे सामने आई, और बेसिकली आपको इनवाइट करने का और आपके साथ बैठने का मकसद ये था कि इस गिरा को खोला जाए। सर ये एनक्लॉथेड कॉग्निशन है क्या, और आम आदमी इसको कैसे फॉलो कर सकता है? देखिए, ये है साइंटिफिक स्टडी हुई है, तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है, और ये बड़ी क्रेडिबल रिसर्च है जिसमें प्रोफेसर हजरात हैं जिन्होंने ये डेटा सारा कलेक्ट किया है। और इसमें जो फोकस है वो ये है, एक तो यह जब कपड़े पहनते हैं ना तो लोग आपको कैसे देखते हैं, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, तो ये इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अब यह है कि ये कपड़े पहन के ड्रेसिंग करके आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं। यदि आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, जो आपकी मेंटल फैकल्टीज़ हैं, जो आपके मेंटल इमेजिनेशन हैं अपने बारे में, कि वो आप इस कॉन्सेप्ट में यह है कि वो अफेक्ट करते हैं आपके ऊपर, यानी ड्रेसिंग जो है वो अफेक्ट करती है कि आपकी सोच क्या, आप सोच को ऑल्टर कर सकते हैं, आप फीलिंग्स को डिफरेंट कर सकते हैं,
اور مور امپورٹنٹلی آپ اپنی پرفارمنس کو بیٹر کر سکتے ہیں. اور یہ جو سائنس ہے یہ پروو کرتی ہے. انہوں نے کچھ لیب ٹیسٹ کیے ہیں, اس کو میں انشاءاللہ ذکر کرنا چاہوں گا. حامد صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لباس پہنیں اور آپ کے دماغ کو یہ سگنل جائے جو آپ کی کارکردگی کو, دماغی صحت کو بہتر بنائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح ہی لے لیں. صبح آپ اٹھتے ہیں جی ہاں. تو لازمی بات ہے کہ آپ کوئی پاجامہ وغیرہ پہنا ہوا ہے, آپ نے ریلیکس کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور ایک دم سے آپ اب جاب کے لیے تیار ہونا شروع ہوتے ہیں. تو لیٹس سے اگر آپ بینکر ہیں یا اگر 2 پیس سوٹ پہننے والے بندے ہیں تو فوری طور پہ آپ جو ہی 2 پیس سوٹ پہنتے ہیں تو کیا ایک دم سے آپ ایک وہ ریلیکسڈ فیلنگ میں یا موڈ سے ایک دم پروڈکٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں, اسرٹیو موڈ میں آ جاتے ہیں. تو کیا ہوا ایکچولی وہ تھاٹ پروسیس ہے جو کہ ڈریسنگ نے ایک دم سے آپ کے ایک نیا تھاٹ پروسیس دیا. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اب آپ ایکچولی جو ہی آپ پروڈکٹیو ہوئے, آپ نے سوچنا شروع کیا کہ اچھا میں میٹنگ میں جاؤں گا, آئی پرفارم دیر اینڈ ایوری تھنگ. بلکہ اس کے ٹیسٹ کی بات کر لیں تو شاید بہتر ہو کہ اس سے ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ٹیسٹ جو ہے کیسے انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ سرٹن ڈریسنگ میں آپ کی پرفارمنس بیٹر ہو جاتی ہے. تو انہوں نے 2 گروپ لیے. اچھا. ایک گروپ تھا انہوں نے ٹی شرٹ جین پہنی تھی, دوسرا گروپ بھی اس نے ٹی شرٹ جین پہنی تھی. دونوں سیم کیلیبر کے تھے, انٹلیکچوئل لیول کے تھے. تو ایک گروپ کو انہوں نے کہا کہ آپ لیب کوٹ پہن لیجیے. اچھا, لیب کوٹ. ہاں, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے وائٹ لیب کوٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر کوٹ سمجھ لیں یا آپ ٹیکنیشین کوٹ سمجھ لیجیے, وہ پہنا دیا ان کو. اچھا, دوسرے کو لیب کوٹ کے بغیر انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے ان کچھ گیمز ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پلے کی, اٹینٹیونیس کے بارے میں, اور اس کے بعد فوکس کے بارے میں, اور تو انٹیلیجنس کے بارے میں. تو جن لوگوں نے لیب کوٹ پہنا ہوا تھا دے آؤٹ پرفارم دا پیپل دیٹ ہو آر ناٹ ویئرنگ لیب کوٹس. اب بتائیے فرق کیا تھا؟ دونوں ایک ہی لیول کے لوگ تھے, اور ایک نے لیب کوٹ پہنا ہوا, دوسرے لیب کوٹ نہیں پہنا. اب یہ ہے کہ لیب کوٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے, لیب کوٹ کا مطلب کیا ہے, لیب کوٹ کہتا کیا ہے. تو لیب کوٹ کہتا ہے کہ تھوڑا انٹیلیجنس شو کرتا ہے, تھوڑا فوکس شو کرتا ہے, تھوڑا ڈسپلن شو کرتا ہے, آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ آپ مے بی یور ماڈرن پرسن, ٹھیک ہے, اور آپ نے لیب کوٹ نہیں پہنا ہوا تو آپ کو ایک آرڈنری کامن مین سمجھتا ہے. تو یہ انہوں نے اس اسٹڈی سے ثابت کیا کہ جو لیب کوٹ پہنتا ہے وہ زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ جو انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 گروپ لیے, اور ایک گروپ کے لوگوں کو انہوں نے لیب کوٹ پہنایا, دوسرے کو بھی لیب کوٹ پہنا دیا. لیکن جو پہلا گروپ تھا اسے بتایا کہ آپ پینٹر ہیں, ٹھیک ہے, جیسے پینٹر والا تھا پینٹ کرتا ہے گھر میں یا بلڈنگ میں, تو وہ ایکچولی کیا وہ کوٹ پہنا ہوتا ہے. تو اسے بتایا تم پینٹر ہو. اچھا, دوسرے کو بتایا تم ڈاکٹر ہو. ٹھیک ہے. جیسے تم نہ وہ ڈاکٹر تھا نہ وہ پینٹر تھا, اس کے بعد کرنا تھا, اپٹینڈ کرنا تھا. انہیں بتایا گیا, انہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا, انہیں صرف کہا کہ آپ پینٹر ہو اور آپ جو ہے وہ. اس کے بعد انہیں پھر وہ گیم جو تھی وہ ان سے پلے کروائی گئیں, جس میں اٹینٹیونیس ہے, اسرٹیونیس ہے, جس میں ہاؤ شارپ دے آر, ہاؤ اسمارٹ دے آر. تو جس کو بتایا گیا تھا تم ڈاکٹر ہو, ہی آؤٹ پرفارم دا ون دیٹ واز ٹولڈ کہ آپ پینٹر ہو. اچھا, فرق کیا تھا؟ دونوں ایک ہی کیلیبر کے بندے تھے, لیکن ایک کو بتایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے مائنڈ کو فیڈ کرتے ہیں کہ آئی ایم دس, تو فوری طور پہ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں انکریمنٹل اس میں پروگرس ہوتی ہے اور امپروو ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خود اعتمادی بڑھانے کا, کانفیڈنس بڑھانے کا سب سے بڑا سورس ڈریسنگ ہی ہے. ایبسولوٹلی. آپ جو ہے وہ دیکھیں, ساتھ میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کی سمبولک میننگ کیا ہے جو ڈریس آپ پہن رہے ہیں, کیونکہ اس کی سمبولک میننگ تو ہے, وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب 2 پیس سوٹ ہے, آپ کی سمبولک چینج یہ نہیں کر سکتے کہ سوئمنگ سوٹ ہے یا یہ میری جم کے لیے ہے. تو ایک سمبولک میننگ ہے اس کا, اور دوسرا یہ کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا اس کو ویئر کرنے میں. تو دونوں چیزوں کو ملا کے جو اس کا رزلٹ ہے, یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے کلودنگ ہماری ہارڈ ویئر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارا سافٹ ویئر ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ویئر جو ہے وہ سافٹ ویئر سے چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہارڈ ویئر جو ہے وہ ہمارا تو آلریڈی ڈٹرمنڈ ہے. تو سافٹ ویئر جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ اب جو ہے مطلب اس میں جو فیلنگس کیا ہیں, پرفارمنس کیا ہے, تھنکنگ کیا ہے. تو آپ بیٹھے بٹھائے آپ مطلب ہے کہ اچھے موڈ میں آ سکتے ہیں. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا آپ کا. اسماعیل سے میں سمجھ گیا, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو آپ خود اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر سکتے ہیں. مطلب اس میں جو گڈ نیوز ہے جی جی وہ یہ کہ اپنا سافٹ ویئر, آپ کو کوئی آپ کا سافٹ ویئر کیوں اپڈیٹ کرے. چلے, یہ اچھی بات ہے کہ کوئی کیوں کرے ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ. ہم سب مختلف ثقافتوں میں رہنے والے لوگ, وہاں پر مختلف کلچر ہوتے ہیں. دنیا کے ممالک میں لباس ہر ملک میں پہنا جاتا ہے, اس کا ٹرینڈ ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لباس جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سائیکولوجیکل ہماری موو کرتا ہے اندر سے چیزوں کو,
تو یہ مختلف ثقافتوں میں رہنے والے لوگ جب لباس پہنتے ہیں تو یہ ان کا سوچ کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے کہ یہ کامن ہوتا ہے. جیسے اگر میں نے وائٹ شرٹ پہنی ہے تو امریکہ میں اور کینیا میں کسی نے وائٹ شرٹ پہنی ہے, کہ اس کا ایٹیٹیوڈ, چونکہ ہم مینٹل ہیلتھ کی ہی بات کریں بیسیکلی, اس کے ایٹیٹیوڈ میں اور میرے ایٹیٹیوڈ میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں اب آپ نے بات کی کہ وائٹ شرٹ پہنی, ٹھیک ہے نا, ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا گارمنٹ کو, ٹھیک ہے, ہم نے کلر آئیڈینٹیفائی کر دیا, ہم ڈریسچر کو آئیڈینٹیفائی کر دیا. اچھا, اس میں اب یہ پرسپیکٹو آ جاتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے وائٹ شرٹ کا. تو وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ می, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبلٹی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے آئی ایم سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے آئی ایم پیور, آئی ایم آنیسٹ, آئی ہوپ یو آر آلسو آنیسٹ فرام ان سائڈ. تو یہ سارے اس کے فیلنگس ہیں جو آپ کو دیتا ہے. تو وہ چاہے آپ کسی کانٹیننٹ میں ہوں گے آپ کو سیم فیلنگ دے گا. ہاں ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں کہ آپ وائٹ شرٹ پاکستان میں پہنتے ہیں اور G7 کے پریزیڈنٹس ہیں وائٹ شرٹ پہنتے ہیں, لیٹس سے کہیں میٹنگ یہاں پہ ہو رہی ہے, یورپ میں میٹنگ ہو رہی ہے, پہنی انہوں نے وائٹ شرٹ ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ وائٹ شرٹ وہی اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ سبلیمنل میسیج ہیں, وہی سبلیمنل میسیج دیتی ہے جو کہ آپ کہیں بھی دنیا کے کسی کوارٹر میں پہن لیں. اور یہ جو لباس کا اثر ہے یہ خواتین اور مردوں دونوں پر سیم ہوتا ہے کہ جینڈر کے ساتھ ساتھ سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے. جیسے ایک مرد ہے اس نے 2 پیس پہنا ہے اور ایک خاتون ہے جو آفس میں HR ہے یا اس کی ہیڈ ڈائریکٹر ہے, اس نے بھی 2 پیس پہنا ہے. اگر ہم کانفیڈنس کی بات کریں تو دونوں کا کانفیڈنس آپ کو ایک نظر آئے گا. ایبسولوٹلی, کیونکہ دیکھیں جو گارمنٹ ہے نا وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کی یہ گارمنٹ جو ہے کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا ریفلیکٹ کرتا ہے. تو دونوں میں اسرٹیونیس ہے, دونوں میں پاور ہے, چاہے مین ہے وومن ڈزنٹ میٹر کہ کس نے پہنا ہوا ہے, اور وہ دونوں اس کو جو ہے وہ ایسے ہی پرسیو کریں گے, اپنے آپ کو جو ہے کہتے ہیں اندر سے فیل کریں گے. تو پرسیپشن بھی آبویسلی اس کی بات ہم نے کئی بار کی ہے کہ باہر پرسیو کیا جائے گا. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ نے رائٹ گارمنٹ پہننے ہیں, اگر آپ سپوز جو ہے لیٹس سے آپ ریلیکس موڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ گھر آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو گھر آ کے 3 پیس سوٹ پہن کے ریلیکس موڈ میں تو نہیں آ سکتے. تو لازمی بات ہے کہ گارمنٹ کون سے پہننے ہیں, لازمی بات ہے ریلیکس گارمنٹ پہنیں گے, آپ جو ہے وہ ٹی شرٹ پہنیں گے, ٹراؤزر پہنیں گے, آپ 3 پیس سوٹ پہن کے آپ بیڈ میں تو نہیں جائیں گے, سوئیں تو نہیں. تو یہ ہیں ساری, دیکھیں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر گارمنٹ جو ہے اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی جو سبلیمنل میسیج کی سگنیفیکنس کیا ہے. اچھا, یہ جو کسی خاص مقصد یا کسی خاص اوکیزن پہ جو ہم لباس کا انتخاب کرتے ہیں مرد و خواتین دونوں, اس سے ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. دیکھیں ذہنی صلاحیتیں ایسے ہیں کہ میں اب لیٹس سے فار ایگزامپل مجھے ایک ایگزامپل یاد آ گئی, ایک ٹی وی کے پروڈیوسر تھے, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ کہنے لگے یار جب میں نے کام کرنا ہوتا ہے نا, ویسے تو میں روز جاب پہ آتا ہوں, the day I have a big project that I want to work on, میں 2 پیس سوٹ پہن کے آتا ہوں. اچھا, تو میں جب ویسے میں آتا ہوں ویسے میں آج سے کیجول کپڑے پہن کے آتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے اس کے اثرات جو ہیں جو مینٹل جسے کہتے ہیں کہ آپ کے پروسیس ہیں وہ سے رائٹ اوے افیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ ریورس کر سکتے ہیں نا, آپ کہہ سکتے ہیں اچھا یار میں نے آج پروڈکٹیو لگنا ہے, پروڈکٹیو میں نے کام کرنا ہے, تو آپ ایسا ڈریس چوز کر لیجیے. اب دیکھیں کیجول ڈریس میں کیا ہے, کیجول ڈریس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کیجول ڈریس پہنتے ہیں تو آپ کیجول ہی فیل کرتے ہیں اندر سے, کرتے نہیں, آپ فارمل تو نہیں فیل کر سکتے نا, یہ سائنس ہے نا. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیسے فیل کرنا ہے, تو اس کی فیلنگ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے رائٹ اٹائر چوز کرنا ہے کہ جو آپ کو فیلنگ دے سکے. فار ایگزامپل آپ فیل کرنا چاہتے ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں جم میں, تو آپ فیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایتھلیٹ ہیں, یہ میں نے آپ ایتھلیٹ تو ہیں نہیں, ٹھیک ہے نا, ایتھلیٹ نہیں ہیں آپ, تو کیا جو ہی جم کلوز میں آئیں گے تو آپ کی فیلنگ آئے گی کہ یو آر لائک این ایتھلیٹ. اچھا, جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کا ایک خاص لباس ہے ورک آؤٹ کرنے کے لیے, تو ہمیں سب وہ ذہنی طاقت کو کیسے بڑھاتا ہے کہ آپ کو موٹیویشن دیتا ہے؟ جیسے میں ٹی شرٹ میں ہوں, سامنے ڈمبل پڑے ہیں, ورزش کر رہا ہوں, اور وہی اگر میں شلوار قمیض پہن کر کام کر رہا ہوں تو وہ انرجی نہیں آئے گی. تو مینٹل امیجز ہے نا. دیکھیں آپ اس کے ساتھ دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں, آپ کسی ایتھلیٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ جس نے ورلڈ چیمپئن ون کی ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اب بھی آپ کا ماڈل جو آپ کے ذہن میں ہے, یا آپ نے ایک پکچر بنائی ہوئی ہے کہ یار یہ فلاں, جو آپ جاتے ہیں جم میں تو پکچرز کون سی لگی ہوتی ہیں, بڑے فٹ والے بندے ہوتے ہیں, یو نو ریئلی فٹ, اس کے بعد انہوں نے جو اٹائر پہنا تھا وہی جم والا اٹائر پہنا تھا. تو آپ کا جو ہی مینٹل امیج آتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں کہ ویژولائز کرنا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. اولمپکس میں دیکھتا تھا امریکہ میں جب تھا, تو ایک اولمپک میں نے آبویسلی ٹریکس جیسے دوڑتے ہیں جس میں رن کرتے ہیں, تو اس میں ایک تھا نائجیرین, یوزلی یہی لوگ ون کرتے ہیں, 100 میٹر ریس تھی. اچھا 100 میٹر ریس آپ ہوتا ہے کہ 100 میٹر تو بالکل شارٹ سا ڈسٹینس ہے, ادھر سے دوڑا ادھر سے فنش لائن میں آ گیا.
اچھا وہ اسے دوڑا اور فنش لائن میں آ گیا, گولڈ میڈل جیت لیا اس نے. تو رپورٹرز جو ہیں جیسے آپ جیسے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں تو وہ پہلا کویشچن یہی پوچھتے ہیں دنیا میں جہاں بھی ہیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دس, ایسے ہے کہ نہیں, پوچھتے ہیں کیسے کیا تم نے. بالکل. تو وہ کہتا ہے ہاؤ ڈیڈ آئی ڈو واٹ. تو اس نے کہا کہ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو واٹ, یو جسٹ ون گولڈ میڈل ہیئر, ریکارڈ بریک کیے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ریس, ابھی سیکنڈ سے ابھی نہیں ہوا کہ فنش ہوئی ہے. تو کہتا ہے یو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ریس. انہوں نے کہا ہاں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, سارکاسٹیکلی کہتے ہیں یس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ریس. تو کہتا ہے دیٹ ریس آئی ہیڈ ون 10,000 ٹائمز ان مائی مائنڈ بفور آئی رین اٹ. اچھا پھر وہ صبح سوچتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک مینٹل امیج ہو گیا, ٹھیک ہے نا, اس نے 10,000 ٹائمز کو اپنا, اسے کہتے ہیں کہ آپ پہلے ہی مینٹلی جو ہے نا وہ آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں مینٹلی وہ آپ جسے کہتے ہیں ایک مینٹل امیجز اپنے ذہن میں بناتے ہیں. جیسے میں نے اگر سپوز آپ سے ملنا ہے, میں تھوڑا سا پھر واپس اسٹوری پہ آتا ہوں, تو میں سوچتا ہوں کہ یار میں جاؤں گا اور کامران صاحب مجھے بڑا وارملی ملیں گے, تو میں یہ مینٹل امیج بناتا ہوں. Believe or not, it's going to happen that way. اگر میں کہوں گا کہ جی کامران صاحب مجھے ملیں گے, he doesn't want to talk to me, he's going to be in a bad mood, this, that, whole bit, and I'm not going to get the deal that I want. یقین کریں ایسے ہی ہوگا. اچھا عامر صاحب, اب اس میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ریلیونٹ ہے اس ٹاپک سے, باقی آپ سینئر بیٹھے ہیں آپ گائیڈ بھی کریں گے. دیکھیں میں نے ایک اچھا لباس پہنا ہے اور میں جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں, ظاہر ہے میں اب اسی ایٹیٹیوڈ اسی پورشن میں ہوں مینٹل کے, تو ایک ٹیلی پیتھی ٹرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اس لباس سے میری سوچ بدل رہی ہے, اس سوچ سے ٹیلی پیتھی کے تھرو میرا میسج بھی کنوے ہو رہا ہے. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے ڈریسنگ تو بہت, اور اسپیشلی اس وقت تو آپ کو جس وقت آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کو تو بڑا ویل ڈریس ہونا چاہیے. ایبسولوٹلی, میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو سوچ کے ڈریسنگ کرنی چاہیے. میں تو آئی ول گو آن دا لم ٹو سے دس کہ آپ لازمی بات ہے پروفیشنل ہے, آپ کچھ کام کرتے ہیں, تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ڈریسنگ از اے مارکیٹنگ ٹول. آپ اسے مارکیٹنگ ٹول سمجھے, آپ نہ سمجھے کہ دس ٹو پروٹیکٹ یور باڈی, دس ناٹ ٹو کور یور باڈی. مارکیٹنگ ٹول ہے. اچھا مارکیٹنگ ٹول کا مطلب کیا ہے؟ مارکیٹنگ جو ہے اٹ ہیلپس یو ٹو اچیو یور گولس. تو جو بھی آپ نے ڈریس کیا ہے, اگر وہ ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کو آپ کے گول اچیو کرنے میں مدد نہیں دیتی تو یو آر مسنگ دا پوائنٹ. آپ اگر اپنے آپ کو سیل ہی نہیں کر سکتے تو یو آر مسنگ دا پوائنٹ. You cannot close the sale, you cannot close the deal, you cannot get the job جس کے لیے آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں. تو ڈریسنگ جو ہے اس کو آپ انتہائی سیریس لیں, اور آپ دیکھیں کہ اس سے آپ اپنی پرفارمنس اور اپنے گولز ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں اگر رائٹ ڈریسنگ. بالکل. اب دیکھیں نا کہ اگر ہم نے سوئمنگ کرنی ہے تو اس کا ایک کاسٹیوم ہے, اب ہم شلوار قمیض پہن کے جمپ کر دیں گے تو شلوار قمیض تو بھول جائے گی. بات یہ ہے کہ وہ آپ اس کو اچیو بھی نہیں کر پائیں گے نا. تو آپ ریزن ہے نا, دیکھیں جب آپ آتے ہیں سوئمنگ ٹرنک میں آتے ہیں تو جو ایرو ڈائنامکس ہے, ٹھیک ہے نا, اب آپ جیسے آپ کا پھول جائے گی اس کا مطلب آپ کو پیچھے کھینچے گی, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جو پلین کی شیپ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی فاسٹ موو کرتی ہیں. یعنی پلین کیسے بنا؟ پرندوں سے. اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, مین کائنڈ نے دیکھا پرندے کو, پرندہ کیسے اڑتا ہے. تو اینی وے کمنگ بیک ٹو دیٹ اسٹوری, میں جو بتا رہا تھا بڑی امپورٹنٹ اسٹوری ہے. تو اس نے پوچھا رپورٹر نے کہ ابھی تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کیا سوچ رہا ہوں, اس سے پہلے میرا کوشچن ہے آپ کے لیے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جو پیچھے میرے سیکنڈ آیا جس نے سلور میڈل جیتا وہ کتنا دور تھا؟ تو کہنے لگے وہ تو لگتا کافی قریب تھا. کہتا نہیں ملی سیکنڈ میں بتاؤ, ملی میٹر میں بتاؤ. اس کا ہمیں تو نہیں پتا. کہتا لیٹ می ٹیل یو ہاؤ کلوز ہی واز سو کلوز کہ اس کی جو بریتھ تھی نا, جو اس کی سانس تھی, اس کی وارمتھ تھی, وہ اپنی بیک پہ نیک پہ محسوس کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اب پتہ ہے میں یہ سوچ رہا ہوں یہ بندہ ہے جو 4 سال کے بعد مجھے بیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. سو آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دس کہ میں اس کو کیسے نہیں بیٹ کرنے دوں گا یا میں کیا کروں گا. اچھا یہ ہے چیمپئن کی تھنکنگ. چیمپئن جو ہے نا اس کی سیلیبریشن جو ہوتی ہے نا وہ بڑی شارٹ ہوتی ہے. ابھی اس نے گولڈ میڈل جیتا, 102 سیکنڈ سے انجوائے کیا, اس کے بعد فوری طور پر نیکسٹ گول پہ آ گیا. تو مینٹل امیجینیشن جو ہے نا, آپ جو مرضی کپڑے پہن لیں لیکن اس کے بعد اگر مینٹل امیجینیشن نہیں ہے, دوسری بات پتہ ہے کیا, آپ کی ویلیوز جو ہیں اگر اسے الائن نہیں کرتی پھر بھی چیزیں دے ناٹ گونا ہیپن. جیسے آپ کہتے ہیں جی میں فلیمبوائنٹ قسم کی ڈریسنگ پہننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ بڑی لاؤڈ ڈریسنگ پہننا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں یار کیا بات ہے, ٹھیک ہے, کیا ڈیزائننگ کر کے آ گیا. لیکن اندر سے ایسے بندے نہیں ہیں فلیمبوائنٹ, اندر سے آپ بہت کنسرویٹو ہیں, شائی بندے ہیں. ڈو یو تھنک یو ول بی ایبل ٹو کیری دس ڈریسنگ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا لوگ جو ہے وہ فوری طور پر پتہ نہیں لگ جائے گا ان کو یار ڈریسنگ اور ہے, بندہ اندر سے کچھ اور ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جیسے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں. جی رائٹ. تو اس میں بے شمار ایگزامپل ہیں. دیکھیں آپ اندر سے کچھ ہیں, بنتے کچھ ہیں, تو آپ کو جو ہے آپ کہہ رہی ہیں
You should wear what you actually are. राइट, ऑथेंटिक रहें. देखिए फेक एंड फोनी को बंदा पसंद करता है, आप किसी फेक एंड फोनी को पसंद करेंगे, आप किसी फेक एंड फोनी को हायर करेंगे, आप किसी फेक एंड फोनी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे, आप किसी फेक एंड फोनी बंदे के साथ शादी करेंगे, फॉर दैट मैटर वुमन और मैन, तो नहीं करेंगे ना. तो लोग ऑथेंटिक हैं, दे वांट. तो ऑथेंटिसिटी याद रखिए कि ड्रेसिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऑथेंटिसिटी. वो लगें जो आप हैं. हमें सब 24 घंटे में कुछ घंटे ऐसे होते हैं कि जब आप बेड की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद आपने सोना होता है. कोई भी बंदा है, खातून है, लड़का, बच्चा, बूढ़ा, सब ने सोने के लिए जाना था बेड. ऐसे ही है. तो मेरा एक पर्सनल सा सवाल है सिर्फ मोटिवेशन के लिए. आपको जब भी मैंने देखा, आपको वेल ड्रेस देखा और फ्रेश देखा, जब वो लम्हा जब आप सोने के लिए जा रहे होते तो उसमें भी कोई ड्रेसिंग सेंस होती है, आप उसका ख्याल रखते हैं? बल्कि मैं मशहूर था जब व्हेन आई वाज यंग, समझ एडल्टहुड में था, तो वो कहते थे हाँ वैसे ही तो जीन में भी सो सकता है, पैंट में भी सो सकता है. आई कुड नॉट केयर कि मैंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ है. लेकिन आजकल जो है ना, देखें आप एज के साथ साथ ना आपका जो है ना वो एटीट्यूड चेंज होता है, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती है. अच्छा, अब यह है कि फौरी तौर पे मैंने ईजी कपड़े पहनने होते हैं. अच्छा, मैं यूजुअली शॉर्ट्स नहीं पहनता. ठीक है. तो मैं फौरी तौर पर शॉर्ट्स पहन लेता हूँ. शॉर्ट भी वो ऐसी है कि जो बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे इट्स लाइक जैसे आपने टाइट नहीं है पहनी, मतलब इट्स वेरी काइंड ऑफ हर सीजन में, गर्मी सर्दी में, क्योंकि आपका टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का. तो आई वुड से कि आप एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं. बाय द वे, मैं इसके एक और भी प्रायर प्रोसेस है जो करता हूँ. जब मैं व्हेन आई फिनिश माय डे, जब मैं घर जा रहा हूँ तो लकी आई हैव अ ड्राइवर, तो मैं आई हैव टाइम टू थिंक एंड ऑल दैट. ड्राइव करते हुए तो आदमी ड्राइविंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है ना. तो मैं डिलीट का बटन लगाना मारना शुरू कर देता हूँ. एवरीथिंग डिलीटेड. फलां इंसिडेंट हुआ, फलां बंदे से बात हुई. व्हेन आई वांट टू गेट होम, आई वांट टू हैव नथिंग ऑन माय माइंड. मैं बिल्कुल क्लीन माइंड के साथ, एक ब्लैंक माइंड के साथ घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं रिलैक्सेशन के लिए टोटली तैयार हो जाऊँ. देखें, मोमेंट में लिव करें. मोमेंट में लिव करेंगे तो यू विल एंजॉय द मोमेंट. और मोमेंट ही है जिसमें हम लाइफ हम गुजारते हैं. एंड मोमेंट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग. आप ये कह रहे हैं कि लम्हा मौजूद में जीना सीखें. लम्हा मौजूद में जीना चाहिए. देखें, फ्यूचर अभी देखा नहीं है, पास्ट जो है वो इट कैन नॉट हेल्प अस. तो आई वुड से, और सारी इंजॉयमेंट भी मोमेंट में है, लेकिन मोमेंट मेसी भी है. मोमेंट प्रोसेस तो मोमेंट में हो रहा है ना, तो फिर आपको हैंडल करना आना चाहिए कि मोमेंट क्या है. अभी मैं कहीं था तो लेक्चर वो थी, खातून बात कर रही थी कि खाने में चबाएं अच्छी तरीके से, स्मेल करें फूड को, और आप फील करें कि आप अच्छा फूड खा रहे हैं. तो देखें कि आपकी जो है वो फूड जो है वो आपको कितनी हेल्प कर सकेगा. आप भी मेरे ख्याल थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, मैं भी वर्कआउट करता हूँ. तो मेरा ट्रेनर मुझे कहता है कि हामिद साहब, मेरी तरफ मत देखें, अपना ना सोचें, इस मसल का सोचें. तो जो ही आप उस मसल के ऊपर फोकस करते हैं, आप मोमेंट में आते हैं, तो मसल जो है वो बेटर परफॉर्म. और हम क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पर आ जाते हैं. जब हम फूड में जाते हैं ना कि क्वांटिटी क्या है, कितनी प्लेटें हमने बिरयानी की खा ली और क्या खा रही है, तो वो उसकी बात ये है. अच्छा हामिद साहब, हम इंसान हैं, पैदा हुए, ज़िंदगी जी रहे हैं. इस वक्त 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, दुनिया में 7 अरब इंसान हैं. हमारे साथ इमोशंस जुड़े होते हैं. जी बिल्कुल है. खुशी के, गमी के, जज्बाती कैफियत होती है, इस तरह भी कैफियत भी हो जाती है. कई दफ़ा आप हालत कर्ब, हालत गम में होते हैं. वो एक फेज़ होता है, ठीक है. और रिसर्च ये कहती है कि 12 मिनट तक आप एक इमोशन में रहते हैं. ठीक है. और गुस्सा भी इमोशन है. हाँ बिल्कुल. कि आप 12 मिनट खुद पे कंट्रोल रखेंगे तो आप उस इमोशन से बाहर निकल आते हैं. देन यू कैन थिंक बियॉन्ड द बॉक्स दैट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू. मेरा सवाल ये है कि कोई ऐसा लिबास जो हमारी जज्बाती कैफियत को उभारता है, हमें इमोशनल कर देता है. कई जगह पे इमोशनल होना पड़ता है. जैसे आप स्पोर्ट्स में, आपके सामने आप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक बड़ा अच्छा बैट्समैन आपके हाथ में बॉल है. अब आप इमोशनल टेक्निक्स लगाएंगे कि पहले तो मैंने इसको डराना है, फिर आपने बॉल फेंकना है. और वो टेक्निक्स भी होती हैं, स्पोर्ट्समैन सिखाते हैं. आप चूँकि खुद जिम जाते हैं, तो कोई ऐसा लिबास है जो इमोशनल क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ. भाई इमोशनल जब आप होते हैं तो उसके नुकसानात भी हैं, वो भी मैं बात करूँगा. कोई ऐसा लिबास जिसको पहनकर इमोशनल क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ किया जा सके. देखें, सबसे बड़ी बात है, लेट्स से कि आप जनाजे पे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जनाजे पे जाएंगे तो आपने इमोशंस आपकी क्या, सैडनेस की या होप थे, जहाँ भी जा रहे हैं आपको रीज़न है कि भाई समबडी डाइड एंड व्हाटएवर. तो अब वहाँ पे आपने कौन सा लिबास पहनना है कि जो आपकी इमोशन को इंटेंसिफाई करे या आपको उस मूड में लेके आए कि यू आर देयर टू एक्चुअली मोर्न और सैडनेस में जा रहे हैं. तो लाजमी बात है कि अगर आप सबड्यूड किस्म को ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत कलरफुल से ऑरेंज किस्म की आपने शलवार कमीज पहन ली है, बल्कि हुआ मेरे साथ ऐसे, ऑरेंज कलर की शर्ट तो नहीं है. जो ड्रेसिंग टेक्निक्स बताई हैं
تو وہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ آپ نے آگے زندگی میں کیا کرنا ہے اور آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔